ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قلنا ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعا سب فاما پس جب یاتینکم تمہیں پہنچے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن تبع سو جو چلا ہدایا میری ہدایت فلا تو نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں اب لفظ آیا ہے اہبطوا۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم علیہ السلام آسمانوں پر ہوئی اور وہ بھی جنت بھی آسمانوں ہی پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام آزمائش یا تربیت کے لیے رکھے گئے تھے، وہ اہبطوا کا ترجمہ کریں گے کہ انہیں آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی کسی بلند مقام پر رکھا گیا تھا تو وہ کہتے ہیں اہبطوا سے مراد بلند جگہ سے نیچے اترنا ہے، نہ کہ آسمان سے زمین پر اترنا۔ وہ آزمائشی جنت کسی اونچی سطح مرتفع پر تھی، وہاں پر حکم دیا گیا کہ نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین پر ہل چلانا پڑے گا، روٹی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ یہاں نعمتوں کے دسترخوان جو یہاں بچھے ہوئے تھے اب تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اس معنی میں اس لفظ کا استعمال اسی سورۃ البقرہ کے 7ویں رکوع میں بھی ہوا ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، یعنی علم بالوحی، ڈیویلپڈ نالج۔ اس چوتھے رکوع کا حسن ملاحظہ کیجئے، اس کے شروع میں اکتسابی علم یعنی کہ ایکورڈ نالج کا ذکر ہے جو کہ بالقوت پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام میں رکھ دیا گیا ہے، اور جس انسان نے اپنی محنت سے اپنے حواس اور عقل کے ذریعے اسے آگے بڑھایا۔ یہ علم مسلسل ترقی پذیر ہے اور آج مغربی اقوام میں اس میں ہم سے وہ بہت آگے ہیں۔ کبھی ایک زمانے میں مسلمان بھی بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہیں کو ہوگا جنہیں سب سے زیادہ آگاہی حاصل ہوگی۔ البتہ وہ علم جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ عطائی ہے، وہ گیون ہے، جو وحی پر مبنی ہے، اور انسان کے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اس کے پاس آئیں، وہ جو ہدایت بھی بھیجے ان کو پورے طور پر پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔